قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی جزا عطا فرما دے۔ حضرات اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 2 شعر نعت پاک کے اجازت ہے۔ ہر روزی خدا نے دی ہے، روزی خدا نے دی ہے۔ ابھی مولانا ساجد صاحب نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے بڑے خوبصورت شعر پڑھے ہیں۔ میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے جتنی حضرت کی ہے، بس آپ ادھر ساتھ دیتے رہے تو انشاءاللہ آواز نہیں، کلام کو دیکھتے رہے کہ ہر روزی خدا نے دی ہے، 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 روزی چلاتے مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کے چلاتے مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے کھلاتے مصطفیٰ۔ اور ایک شعر اور میں نے فرمایا محبت سے بول دے سبحان اللہ کہ پڑھ کے درود رات کو، پڑھ کے رات کو، پڑھ کے درود رات کو۔ آج ہمارا محلہ بڑا عجیب ہے، رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہاتھ میں ہمارے موبائل ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا دیکھ کر کے ہم سوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو یہ دیکھا وہ دیکھا ہے۔ ارے یار نبی کے میلاد میں آ رہا ہے، یہ وظیفہ اپنا لو، رات کو جب سویا کرو نا تو سرکار کا درود پڑھ کر کے سویا کرو کہ پڑھ کے درود رات کو سو جاؤ باغ، پڑھ کے رات کو، پڑھ کے درود رات کو سو جاؤ کہ میں نے سنا ہے خواب میں، اجی میں نے سنا ہے خواب میں آتے مصطفیٰ، میں نے سنا ہے خواب میں آتے مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے کھلاتے مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کی۔ نور کی کرن پھوٹی ہاشمی گھرانے سے، نور کی کرن پھوٹی ہاشمی گھرانے سے، تو جہاں ہوئے روشن نبی کے آنے سے۔ مصطفیٰ نہیں ہوتے روشنی نہیں ملتی، مصطفیٰ نہیں ہوتے روشنی نہیں ملتی، پوجتے بتوں کو ہم آج تک زمانے سے۔ اور اگر مصطفیٰ روٹھ جائے تو زندگی قیامت ہے، مصطفیٰ روٹھ جائے تو زندگی قیامت ہے، اور زندگی سنورتی ہے ان کے مسکرانے سے، زندگی سنورتی ہے ان کے مسکرانے سے۔ حضرات آئیے وقت بہت کم ہے اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور اس کے تعلق سے 2-4 باتیں سماعت فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات دعا ہو جائے گی، اور اس کے بعد الحمدللہ دعا کریں کہ رب تبارک و تعالی ہمارے اس محفل کو اور جلوس کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرما لے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا۔ رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں ملے۔ اللہ کا فضل کسی کے اوپر ہونا اور جب اس کی رحمت، اب اس بات کو دیکھیں آج
آج لوگ اس پر طرح طرح کے اعتراضات ہیں، جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند دکھا لوگوں نے فتوے نکالنے شروع کر دیے۔ آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں کتنے مولوی ہیں کہ جو طرح طرح سے سیدھی سادھی بھولی بھالی سنت کو بھٹکانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جائز ہی نہیں ہے۔ جو آپ کہتے ہو یہ عید میلاد النبی یہ جلوس نکالا یہ جائز نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے مفتی ساجد حسین صاحب نے بڑے اچھے انداز میں آپ کو سمجھا اور حوالے دیے کہ کیسے جائز نہیں ہے۔ آپ اگر سن رہے ہوں گے بیداری کے ساتھ میں تو اب آپ دیکھیں قرآن عظیم کے اس لفظ کے مفہوم کو آپ سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا فضل ہو جائے تمہارے اوپر، اب فضل کیا چیز ہے؟ ایک آدمی بیمار ہے، ایک آدمی بیمار ہے اور جب اسے شفا مل جائے تو کیا اللہ کا فضل ہوا یا نہیں؟ پریشان تھا، بیماری سے شفا مل گئی، فضل ہو گیا پروردگار کا، اس کا دل خوش ہو گیا، اس نے مدرسے کے بچوں کو اپنے دوستوں کو اپنے برابر کو بلا کر کے دعوت کھلا دی، کہا اس لیے مجھے شفا ہوئی ہے، مجھے خوشی ملی ہے۔ اللہ اکبر، اور میں کو اندازہ لگاؤ آپ کو تبارک و تعالیٰ نے بچے عطا کیا، بچہ عطا کیا، جب وہ پیدا ہو گیا اور اس کی خوشی میں تم کیا کیا کرتے ہو؟ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ برفی بھی آپ کاٹتے ہو، لڈو بھی بانٹتے ہو، رسگلے بھی بانٹتے ہو، لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ اس لیے وہ کہے گا آپ مولانا اس لیے کہ اللہ نے میرے اوپر فضل کیا کہ مجھے اولاد سے نواز دیا، مجھے بیٹی بیٹا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کوئی غلط نہیں ہے کہ آپ نے جو نام لکھایا، آپ نے جو اپنے بچوں کی خوشی میں بچوں کو کھانا کھلایا، دوستوں کو کھانا کھلایا، اب بڑا کو سکھانا کھلایا، آنا جانے کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے رب کا ارشاد ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جسے تم جمع کر کر کے رکھتے ہو۔ یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ اللہ ہمیں حکم دے رہا کہ جسے جمع کر کر کے رکھتے ہو۔ اب دیکھو تو صحیح، اگر بچہ پیدا ہو جائے تو خوشی، شادی ہو جائے تو خوشی، بیماری سے شفا ملے تو خوشی، یہ فضل رب تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول شریف کو حضرت آمنہ کے کچے گھر میں میرے اور آپ کے نبی کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس سے بڑا فضل کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی رحمت کون سی ہو سکتی ہے؟ دنیا کے حالات کیا تھے یہ آپ کے سامنے نہیں ہوگے۔ آپ نے علماء کی زبانی سنا، جب پر رسول تشریف نہ لائے لوگ بڑے پریشان تھے، لیکن جیسے ہی درگاہ تشریف لے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، فضل فرمایا ہے کہ ہاں ہاں میں نے اپنی رحمت کو تمہیں عطا فرما دیا، میں نے اپنی نعمت کو تمہیں عطا فرما دیا، میں نے رسول عطا فرما دیا۔ اس سے بڑا فضل کون سا ہوگا کہ جب سرکار تشریف نہ لائے تھے نا تو لوگ تو جہنمی بنے ہوئے تھے، لوگ تو رحمت کی زندگی گزار رہے تھے، اندھیری کی زندگی گزار رہے تھے۔ سرکار آئے ہیں تو نور ملا ہے، سرکار آئے ہیں تو جنت ملی ہے، سرکار آئے ہیں تو قرآن ملا ہے، سرکار آئے ہیں تو اسلام ملا ہے، ساری چیزیں اگر ملی ہے تو سب سرکار کے صدقے میں۔ ہم لوگوں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جو آج آپ نے جسپور کے اندر یہ جلوس نکال کر کے دکھا دیا، یہ تو بہت پرانا کام ہے۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، اپنے اسلاف کی زندگی کو اٹھا کر کے پڑھو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہاں میں کہوں گا کہ جب سے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق رسول کی آمد پر کوئی نعت پاک پڑھ کر، کوئی درود پاک پڑھ کر، کوئی قرآن پاک پڑھ کر، کوئی صلاۃ السلام پڑھ کر کے، کوئی جلوس نکال کر کے، کوئی کسی غریب کو کپڑا پہنا کر کے، کوئی کسی غریب کو کھانا کھلا کر کے، کوئی کسی غریب کو ہدیہ دے کر کے، اپنے دوستوں مبارکباد دے کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اس لیے کہ خوشی کا اظہار کرنا یہ مومنوں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام ہے کہ جب رسول تشریف لائے نا تو سبحان اللہ سبحان اللہ تمام جہان والے خوشیاں منا رہے تھے، زمین والے تو خوشیاں منا ہی رہے تھے، آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے تھے، صلاۃ و سلام کے نغمے الاپ رہے تھے۔ رسول کی زندگی کو دیکھو تو صحیح، جب رسول تشریف لائے تو سبحان اللہ آسمان والوں نے خوشیوں کے ترانے گائے ہیں، زمین والوں نے خوشیوں کے ترانے گائے ہیں۔ ہاں ہاں آپ کہو گے اس وقت میں جب رسول تشریف لا رہے تھے تو کوئی پریشان تھا، کوئی دقت میں مبتلا تھا، کوئی پریشانی کے عالم میں تھا۔ کہا وہ کون ہے؟ میں کہوں گا وہ شیطان تھا جو گھاٹیوں میں پہاڑیوں میں اپنے منہ کو چھپا رہا تھا، گریہ وساری کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج وہ آ گیا ہے کہ جو ہمارے نظام کو دھرم دھرم کر دے گا، آج وہ آ گیا ہے کہ جس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنے جبریل اس دن سارے کے سارے خوش تھے، اور کوئی ناخوش تھا تو وہ شیطان تھا۔ کبھی کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے
ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے، سبھا ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے، اور لوگوں آج بھی رحمان والے نبی والے خوشیاں منا رہے ہیں، اور شیطان والے اس پر کفر و شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، ان کی پیشانی میں سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، وہ لوگ تو پریشان ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کیا کسی صحابی نے منایا؟ کسی صحابی نے منایا یا کسی تابعین نے کسی نے منایا؟ اللہ اکبر۔ مفتی ساجد حسین صاحب نے بڑی خوبصورت حدیث پڑھی ہے، اور ایک واقعہ میں بھی آپ کو سنا کر کے روانہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور پہلے دیکھو تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس صحابی ساری امت کے بعد میں اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ہاں وہی ابوبکر جو نامۃ الکبریٰ کے اندر اللہ اکبر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے، آپ کا قول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی چھوٹے صحابی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرأۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیق فی الجنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کی میلاد پر اور کوئی آدمی ایک روپیہ خرچ کرتا ہے، ایک درہم خرچ کرتا ہے تو یقیناً جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو تو صحیح، کیا اس پر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ ابوبکر جنت میں نہ جائیں گے؟ یقیناً اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر کے ساتھ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے اللہ کا سلام آیا ہو، حضرت ابوبکر کے ساتھ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر تصدیقی آیتوں کو نازل فرما دیا ہو، اللہ اکبر، جس کے لیے رسول نے یہ فرما دیا ہو کہ ہاں ساری نیکیاں اگر کسی کی ہے تمام امت سے زیادہ تر نے کیا ہے تو ابو صدیق بھی ہے۔ حضرت ابوبکر کی شان وہ شان ہے کہ جس سے کہ رب کہے اے جبریل میرے مصطفیٰ سے میرے نبی سے کہہ دینا جا کر کے کہ پوچھ تو صحیح اپنے یار سے، پوچھ تو صحیح حضرت ابوبکر سے، اے ابوبکر کیا تم سے راضی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ یار دیکھو تو صحیح ابوبکر کی شان وہ شان ہے کہ جس سے کہ رب تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا پوچھ تو صحیح کہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ اللہ حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، کہتے ہاں مولا میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ آپ جلوس نکال رہے ہو، ہم جلوس نکال رہے ہیں کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، دنیا راضی ہو جائے، جنت میں جائے، اور ابوبکر اگر کوئی کام کر دے تو رب فرماتا ہے اے مصطفیٰ کیا پوچھ تو صحیح مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ وہ ابوبکر ہے، اور اس ابوبکر کا قول ہے کہ ہاں کہ جو میلاد پر نبی کے میلاد پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا ہے، میں سمجھتا ہوں لاکھوں روپے نبی کے میلاد پر خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے آپ کے میلاد پر خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کیا حضرت ابوبکر کا قول غلط ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ شیطانوں کا ہی کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا رہے تھے تو شیطان دیکھ رہا تھا، شیطان کہتا ہے میں نے دیکھا کہ آسمان سے ستارے گر رہے ہیں، وہ چیخ اور پکار کرنے لگا، وہ رونے لگا، اپنے ساتھیوں سے، اپنے لشکریوں سے، اپنے چیلے چپٹوں سے کہنے لگا دیکھو تو صحیح آج وہ آ گیا ہے، آج وہ آ گیا ہے کہ ہمارے نظام کو درہم بھرم کر دے گا، ہمارے کام کو مٹا دے گا، آپ وہ آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے امت کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو لشکریوں نے کہا تھا حضور آپ چاہیے نا کہ اسے چھو کر کے جنون میں مبتلا کر دو۔ وہ چاہا تھا شیطان میرے نبی کو چھونے کے لیے۔ جب رسول تشریف لا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، اور جبریل نے آ کر کے شیطان کے اپنے پیر پہ ٹھوکر ماری کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ میرے نبی کے قریب جا سکے، وہ دور جا کر کے گر گیا ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں کہ اس وقت بھی شیطان پریشان تھا، آج بھی شیطان پریشان ہے، اس وقت بھی شیطان رو رہا تھا، آج بھی شیطان والے رو رہے ہیں۔ وہ نہ تو نہ مناتے نہ مناؤ، لیکن ہمیں تو منانے کی اجازت دو نا، ہمیں تو نہ روکو نا، ہماری وجہ سے تو لوگوں کو تم گمراہ نہ کرو نا۔ اللہ اکبر۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ رب نے ارشاد فرمایا جب اللہ کا فضل تمہیں مل جائے، اللہ کا فضل تمہارے اوپر ہو جائے، اس کی رحمت تمہارے اوپر برس جائے تو تمہیں چاہیے خوشیوں کا اظہار کرو۔ اور خوشی کا اظہار یہ بیٹھ کر کے نہیں کیا جاتا ہے، خوشی کا اظہار منہ بنا کر کے نہیں کیا جاتا ہے۔ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جیب سے پیسے نکالنے پڑتے ہیں، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے گھروں کو سجانا پڑتا ہے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے گھروں میں مٹھائیاں لانی پڑتی ہے، تب جا کر کے خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جب نبی کا میلاد آ جائے اور نبی کا امتی اسی سنت کو اپناتا ہے تو کہتا ہے یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، بہرحال تمہارا کام تمہارے ساتھ ہے، ہمارا
ہمارا کام ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے, آپ کے طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.